أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
حكيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدقنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے باقاعدہ ہو چکا ہے، لہذا ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام مومنین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کے بلا خطاب فرمائیں گے. آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کو تشریف لائیں. وہ بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش. برائے تعزیر ظہور امام زمانہ سامنارے سلوہ چانر سے دیکھیں کہ اس لیے گھر میں سجایا ہے علم غازی کا. اس لیے گھر میں سجایا ہے علم غازی کا. وہ گھر میں جنت کی میرے آب و ہوا ہو جائے. اور خود
خود چلی آئیں گی زہرا میرے ٹوٹے گھر میں، او گھر میں شبیر کی مجلس جو بپا ہو جائے، گھر میں شبیر کی مجلس جو بپا ہو جائے۔ 4 سو دیکھیں مختار بھائی کہ کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں، اور نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، اور چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین۔ ایک سلوات عطا فرما دیں آپ حضرات۔ ایک مطلب شخصی شہزادی کی شان کہ جاتے تھے شبیر کربل میں جدھر ام البنین، جاتے تھے شبیر کربل میں جدھر ام البنین، جاتے تھے شبیر کربل میں جدھر ام البنین، ارے ساتھ میں غازی بھی آتے تھے نظر ام البنین، ساتھ میں غازی بھی آتے تھے نظر ام البنین۔ ایک صلوات عطا فرما دیں کہ جس کے در سے کوئی بھی پلٹا نہیں ہے خالی ہاتھ۔ ایک صلوات عطا فرما دیں آپ حضرات۔ جس کے در سے کوئی بھی پلٹا نہیں ہے خالی ہاتھ، جس کے در سے کوئی بھی پلٹا نہیں ہے خالی ہاتھ، ارے دو جہاں میں ایسا ہے تیرا پسر ام البنین، دو جہاں میں ایسا ہے تیرا پسر ام البنین، کہ دی شہادت اس طرح سے دشت میں عباس نے، دی شہادت اس طرح سے دشت میں عباس نے، ارے کر دیا اونچا جہاں میں تیرا سر ام البنین، کر دیا اونچا جہاں میں تیرا سر ام البنین، او یہ شرف پایا ہے تو نے مادر باب المراد۔ شیعہ دیکھیں گے کہ یہ شرف پایا جہاں میں تو نے، یہ شرف پایا ہے تو نے
مادر باب المراد، یہ شرف پایا ہے تو نے مادر باب المراد، ارے جو ہے زہرا کا وہی ہے تیرا گھر ام البنین، جو ہے زہرا کا وہی ہے تیرا گھر ام البنین، جو ہے زہرا کا وہی ہے تیرا گھر ام البنین۔ آخری دو شعر کہ کہتے تھے صفین میں دشمن بھی غازی کے لیے، کہتے تھے صفین میں دشمن بھی غازی کے لیے، ارے ہو بہو حیدر ہے بس تیرا پسر ام البنین، ہو بہو حیدر ہے بس تیرا پسر ام البنین۔ آخری شعر کہ دیکھا ہے آنکھوں سے اپنی کربلا میں آج بھی، دیکھا ہے آنکھوں سے اپنی کربلا میں آج بھی، دیکھا ہے آنکھوں سے اپنی کربلا میں آج بھی، وہ ساتھ ہے شبیر کے تیرا پسر ام البنین، ساتھ ہے شبیر کے تیرا پسر ام البنین، جو ہے زہرا کا وہی ہے تیرا گھر ام البنین۔ بہترین کلام آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے محترم جناب خوشنور مصطفیٰ صاحب، شعراء کرام میں محترم جناب حیدر رضا لکھنوی صاحب، مختار لکھنوی صاحب اور فدوی نقوی صاحب، جو یکے بعد دیگر بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بارگاہ سرکار وفا ہے اور مادر حضرت عباس کی سلسلے کی مجلس ہے، تو ان بارگاہوں میں جو بھی آتا ہے وہ یقیناً اپنے کشکول بھر کے جاتا ہے۔ تو ایک بچہ جو اس بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے علم نہیں تھا، چاہتا تھا، لیکن اس کا ارمان ہے کہ میں اس بارگاہ میں تلاوت کلام الہی سے مجلس کا آغاز کروں گا۔ فی الحال آغاز ہو چکا ہے، لیکن میں گزارش کروں گا اس بچے سے طہٰ عباس سلموں سے کہ پیشخانی کے پہلے دور کا اختتام خوشنود مصطفیٰ صاحب پہ ہوا، اور دوسرے دور کا آغاز کے لیے میں کم سن بچے سے گزارش کروں گا طہٰ عباس سلموں سے کو تشریف لائیں اور دوسرے دور کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، شاباش شاباش۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
मुहस्सिन क़ारी कुरान ताहा अब्बास सल्लमहु तो यकीनन मुकम्मल लहन और मुकम्मल मखारिज के साथ सूरह हम्द और सूरह कौसर की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। बच्चा तिलावत कर रहा था और जहन में कशमकश हो रही थी। सलाम हो उन माओं को कि जिनकी गोदों में ऐसे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। यकीनन दूसरी कौम के बुज़ुर्ग आज तक कुरान में सूरह बकरा की तो बहुत दूर की बात है, सूरह हम्द में ज़ालीन और दालीन तलाश नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के बच्चे मुकम्मल तिलावत कुरान कर रहे हैं। आइए हज़रात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा शायर अहले बैत आले जनाब हैदर रज़ा लखनवी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंज़ूम खराज अक़ीदत पेश करें। अवलन बारगाह हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा में चंद अशार, उसके बाद एक सलाम के चंद शेर अर्ज़ करूँगा। एक सलवात भेजें आप हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेअसर लफ्ज़ों को कर दो बाअसर उम्मुल बनीन, बेअसर लफ्ज़ों को कर दो बाअसर उम्मुल बनीन, मुझको भी करना है मिदहत का सफ़र उम्मुल बनीन, मुझको भी करना है मिदहत का सफ़र उम्मुल बनीन। मतलब देखें कि मर्ज़िए माबूद पर रख कर नज़र उम्मुल बनीन, मर्ज़िए माबूद पर रख कर नज़र उम्मुल बनीन, रखती हैं हसनैन की चौखट पर सर उम्मुल बनीन, रखती हैं हसनैन की चौखट पर सर उम्मुल बनीन। अब शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले तुमसे इज़्न लेगा हाजतों का काफ़िला, पहले तुमसे इज़्न लेगा हाजतों का काफ़िला, होगा हाजिर फिर दरे अब्बास पर उम्मुल बनीन, होगा हाजिर फिर दरे अब्बास पर उम्मुल बनीन। शहज़ादी की बारगाह में कि शेर की बेटी भी हो, ज़ौजा भी हो, मादर भी हो, शेर की बेटी भी हो, ज़ौजा भी हो, मादर भी हो, ये फजीलत है तुम्हारी मुख्तसर उम्मुल बनीन। अदब कि शेर की बेटी भी हो, ज़ौजा भी हो, मादर भी हो, ये फजीलत है तुम्हारी मुख्तसर उम्मुल बनीन, ये फजीलत है तुम्हारी मुख्तसर उम्मुल बनीन। और रहले कुरान वफ़ा आगोश बन जाए तेरी, रहले कुरान वफ़ा आगोश बन जाए तेरी, इसलिए कुरान की तुझ पर नज़र उम्मुल बनीन। रज़ा फरमाए बस इस सिलसिले का आखिरी शेर फिर सलाम की शेर कि इसलिए कुरान की तुझ पर नज़र उम्मुल बनीन, आयतों का आस्तां सूरों का मस्कन है जहाँ, आयतों का आस्तां सूरों का मस्कन है जहाँ, दे दिया अल्लाह ने तुझको वो घर उम्मुल बनीन, दे दिया अल्लाह ने तुझको वो घर उम्मुल बनीन। एक शेर और सुन लें कि दे दिया अल्लाह ने तुझको वो घर उम्मुल बनीन, पालती हैं अपने बच्चों को बराए करबला, पालती हैं अपने बच्चों को बराए करबला, लौह की रखती हैं पहले से खबर उम्मुल बनीन, लौह की रखती हैं बालती हैं अपने बच्चों को बराए करबला, लौह की रखती हैं पहले से खबर उम्मुल बनीन। एक सलवात भेजा हज़रत अर्ज़ कर रहा हूँ फिर भाई देख मतलब कि अज़ा के फ़र्श को, अज़ा के फ़र्श को अश्के ग़मे शय से सजा देंगे, अज़ा के फ़र्श को अश्के ग़मे शय से सजा देंगे, जहाँ जन्नत नज़र आएगी हम वो आईना देंगे, जहाँ जन्नत नज़र आएगी हम वो आईना देंगे। मतलब देखें कि अली असग़र सितम को दश्त में ऐसी सज़ा देंगे, अली असग़र सितम को दश्त में ऐसी सज़ा देंगे,
وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے. کہ علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے. وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے. اور جہاں اہل ازاں عباس کا پرچم سجا دیں گے, جہاں اہل ازاں عباس کا پرچم سجا دیں گے, اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے. اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے, اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے. مولانا فرمائے کہ ہوا کی بات کیا, آواز کا رستہ نہیں ہوگا. ہوا کی بات کیا, آواز کا رستہ نہیں ہوگا. نشاں تلوار سے عباس جو رن میں بنا دیں گے, نشاں تلوار سے عباس جو رن میں بنا دیں گے. اور مقابل آئے گا قاسم کے جو ہو جائے گا تقسیم, مقابل آئے گا قاسم کے جو ہو جائے گا تقسیم. ہیں وارث فاتح خیبر کے یہ رن میں دکھا دیں گے, ہیں وارث فاتح خیبر کے یہ رن میں دکھا دیں گے. مطلب فرمائے کہ عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں. شعر عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں, یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے. یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے, یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے. اور لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر, لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر. فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے. کہ لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر. فرشتے لحد میں پہنچے گا اپنی جو کر کے ماتم زنجیر. فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے. کہ فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے. مولانا فرمائے کہ جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی, جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی, اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے. اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے. آخری شعر مولانا فرمائے کہ رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کے پانی, رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کے پانی. میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دیں گے, میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دیں گے. اور ہر ایک انسان روئے گا مسلسل حشر تک حیدر, ہر ایک انسان روئے گا مسلسل حشر تک حیدر. علی اصغر تبسم کا ایک ایسا مرثیہ دیں گے. محترم جناب حیدر رضا لکھنوی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا شاعر اہل بیت علیہ جناب مختار لکھنوی صاحب سے وہ تشریف لائیں وہ بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. کہ یہ ایک راز حقیقت ہے کہ مرضی امامت کا, یہ ایک راز حقیقت ہے کہ مرضی امامت کا, کوئی عباس کا جیسا شناسہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک راز حقیقت ہے کہ مرضی امامت کا, کوئی عباس کا جیسا شناسہ ہو نہیں سکتا. اور زمین کربلا سینچی جری نے اپنے ہاتھوں سے, زمین کربلا سینچی جری نے اپنے ہاتھوں سے, تقابل اب کسی کا کربلا سے ہو نہیں سکتا. زمین کربلا سینچی جری نے اپنے ہاتھوں سے, تقابل اب کسی کا کربلا سے ہو نہیں سکتا. تقابل اب کسی کا کربلا سے ہو نہیں سکتا. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد.
تشریف لیں. شہزادی ام البنین کے حوالے سے چند ملاحظہ فرمائیں کہ شریک حق جو ہوئیں حق نما کہیں تم کو. شریک حق جو ہوئیں حق نما کہیں تم کو. علی ہے حق تو پھر حق آشنا کہیں تم کو. شریک حق جو ہوئیں حق نما کہیں تم کو. علی ہے حق تو پھر حق آشنا کہیں تم کو. اور علی کے واسطے حق کی عطا کہیں تم کو. علی کے واسطے حق کی عطا کہیں تم کو. اور غموں میں سائے کا ایک دائرہ کہیں تم کو. غموں میں سائے کا ایک دائرہ کہیں تم کو. اور تمہیں تھی سایہ فگن بعد فاطمہ زہرا. تمہیں تھی سایہ فگن بعد فاطمہ زہرا. اور غموں کی دھوپ میں غموں کی دھوپ تھی اس میں گھٹا کہیں تم کو. تمہیں تھی سایہ فگن بعد فاطمہ زہرا. غموں کی دھوپ تھی اس میں گھٹا کہیں تم کو. یہ شعر ملاحظہ فرمائے خاص طریقے سے حضور کے جبیں کو رکھ دیا چوکھٹ پر تم نے زہرا کی. جبیں کو رکھ دیا چوکھٹ پر تم نے زہرا کی. ارے دکھائی راہ نہیں رہنما کہیں تم کو. جبیں کو رکھ دیا چوکھٹ پر تم نے زہرا کی. دکھائی راہ نہیں رہنما کہیں تم کو. دکھائی راہ نہیں رہنما کہیں تم کو. اور عمل کی راہ میں ہم عالم نساء کے لیے. عمل کی راہ میں ہم عالم نساء کے لیے. ارے غلط نہ ہوگا جو ایک آئینہ کہیں تم کو. غلط نہ ہوگا جو ایک آئینہ کہیں تم کو. عمل کی راہ میں ہم عالم نساء کے لیے. غلط نہ ہوگا جو ایک آئینہ کہیں تم کو. اور کتاب حق کو صداقت تھی فاطمہ لیکن. کتاب حق کو صداقت تھی فاطمہ لیکن. اسی کتاب کا ایک حاشیہ کہیں تم کو. کتاب حق کو صداقت تھی فاطمہ لیکن. کتاب و حق کو صداقت تھی فاطمہ لیکن. کتاب حق کو صداقت تھی فاطمہ لیکن. اسی کتاب کا ایک حاشیہ کہیں تم کو. اسی کتاب کا ایک حاشیہ کہیں تم کو. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کوئی کم نہیں توقیر مادر عباس. یہ کوئی کم نہیں توقیر مادر عباس. ارے جنا کے پھول بھی ٹھنڈی ہوا کہیں تم کو. یہ کوئی کم نہیں توقیر مادر عباس. یہ کوئی کم نہیں یہ کوئی کم نہیں توقیر مادر عباس. کہ جنا کے پھول بھی ٹھنڈی ہوا کہیں تم کو. جنا کے پھول بھی ٹھنڈی ہوا کہیں تم کو. اور تمہاری ذات وسیلہ بنی وفا کے لیے. تمہاری ذات وسیلہ بنی وفا کے لیے. ارے غلط نہ ہوگا جو ام الوفا کہیں تم کو. تمہاری ذات وسیلہ بنی وفا کے لیے. تمہاری ذات وسیلہ بنی وفا کے لیے. غلط نہ ہوگا جو ام الوفا کہیں تم کو. تمہاری ذات وسیلہ بنی وفا کے لیے. غلط نہ ہوگا جو ام الوفا کہیں تم کو.
اور یہ بدعا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے لال کو زہرا پسر کہیں اپنا، تمہارے لال کو زہرا پسر کہیں اپنا، حسن حسین ادھر والدہ کہیں تم کو، تمہارے لال کو زہرا پسر کہیں اپنا، تمہارے لال کو زہرا پسر کہیں اپنا، حسن حسین ادھر والدہ کہیں تم کو، حسن حسین ادھر والدہ کہیں تم کو۔ اور آخری شعر کہ تمہارا خون بھی تعمیر کربلا میں ملا، تمہارا خون بھی تعمیر کربلا میں ملا، یہ حق ہے شامل خاک شفا کہیں تم کو، یہ حق ہے شامل خاک شفا کہیں تم کو۔ محترم جناب مختار لکھنوی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں مدونہ گزارش کروں گا شاعر اہل بیت علی جناب فدوی نقوی صاحب سے تشریف لائیں، اور فدوی نقوی صاحب کے فوراً بعد خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب اس کو اپنے مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ میں مدونہ گزارش کرتا ہوں فدوی نقوی صاحب سے تشریف لائیں۔ تاجیل ظہور امام حسن علیہ السلام مل جل کے نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں مریم ہوں کہ سارا ہوں، کہاں مریم ہو کہ سارا ہو، کہاں میں وفا ہے، عباس کی ماں مریم سارا سے سوا ہے، عباس کی ماں مریم سارا سے سوا ہے، درگاہ کی دہلیز پا جو سجدے ادا ہے، درگاہ کی دہلیز پا جو سجدے ادا ہے، مقبول سند یافتہ تصدیق شدہ ہے، مقبول سند یافتہ تصدیق شدہ ہے، اور پھر سوچئے گا دل کی تمنا کے شرف پر، پھر سوچئے گا دل کی تمنا کے شرف پر، پہلے یہ سمجھ لیجئے علی نفس خدا ہے۔ ایک بار سب مل کے نعرہ درود بلند فرمائیں۔ پھر سوچئے گا
تمنا کے شرف پر پہلے یہ سمجھ لیجئے علی نفس سے خدا ہیں، او حیدر کی تمنا بھی ہے تطہیر میں شامل، حیدر کی تمنا بھی ہے تطہیر میں شامل، اس رخ سے تو عباس علی زیر کسا ہے۔ نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ حیدر کی تمنا بھی ہے تطہیر میں شامل، اس رخ سے تو عباس علی زیر کسا ہیں، ان لوگوں سے راضی کبھی اللہ نہ ہوگا، ان لوگوں سے راضی کبھی اللہ نہ ہوگا، زہرا کی قسم میں بنی جن سے خفا ہے، ان لوگوں سے راضی کبھی اللہ نہ ہوگا، زہرا کی قسم میں بنی جن سے خفا ہے، وہ زینب و کلثوم ہو یا شابر و سرور، وہ زینب و کلثوم ہو یا شابر و سرور، فرزندوں سمیت میں بنی سب پافدہ ہیں، فرزندوں سمیت میں بنی سب پافدہ ہیں۔ آخری شعر و مقطع قرار دے رہا ہوں، شعر اور بھی ہیں، نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ آخری شعر و مقطع کہ جتنے بھی قصیدے ہیں شہنشاہ وفا کے، جتنے بھی قصیدے ہیں شہنشاہ وفا کے، قرآن ہیں
اور وفا نقطۂ با ہیں، جتنے بھی قصیدے ہیں شہنشاہ وفا کے، قرآن ہے اور وفا نقطۂ با ہیں۔ عباس کے روضے کا بھکاری ہوں میں فدوی، عباس کے روضے کا بھکاری ہوں میں فدوی، اشعار میرے فاطمہ زہرا کی عطا ہے، عباس کے روضے کا بھکاری ہوں میں فدوی، اشعار میرے فاطمہ زہرا کی عطا۔ محترم جناب فدوی نقوی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات خطیب مجلس، خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کو آواز دینے سے قبل سرکار وفا کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک مطلع اور دو شعر پیش کر کے خطیب انقلاب کو آواز دیتا ہوں۔ بڑی سی بیداری کے ساتھ مطلع پیش کر رہا ہوں کہ جب اشک ازاں، عباس بھائی، محسن بھائی، جب اشک ازاں زینت رخسار بنے گا، جب اشک ازاں زینت رخسار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل دیدار بنے گا۔ جب اشک ازاں زینت رخسار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل دیدار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل دیدار بنے گا۔ جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا۔ جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا۔ جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا، اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا۔ جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا۔ جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب سے کچھ تشریف لائیں اور اس وقت کی مجلس کو خطاب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ
تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ایک صلوات بھیجیں. حضرات گرامی، آپ حضرات کی زحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کا بھرپور خیال کرتے ہوئے بہت ہی اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے جس مشہور سورہ کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کیا. اس سورہ کو سورہ دہر کہتے ہیں، اور قرآن کے 114 سوروں میں یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ اگر آپ چہرے کی آنکھوں سے دیکھیے تو یہ سورہ نظر آتا ہے، اگر معرفت کی نظروں سے دیکھیے تو آل محمد کا قصیدہ نظر آتا ہے. سورہ دہر، سورہ حلقہ. اگر آئیے بھائی ادھر جگہیں دانش میں آ جائیے، آپ حضرت نصیر بھائی آپ بھی آ جائیں، شان بھائی آ جائیں. کہ اگر دیکھیے تو سورہ ہے تو سمجھیے تو آل محمد کا قصیدہ ہے. اور یہ سورہ دہر ایک ایسا قصیدہ ہے کہ جس میں اللہ نے جہاں آل محمد علیہ السلام کی عظمت اور آل محمد علیہ السلام کی سخاوت اور آل محمد کے مزاج کی منقبت سنائی ہے، لیکن طریقہ یہ رکھا گیا کہ اس میں اول انسانوں کو ان کی حیثیت سمجھائی گئی، انسان کو اس کی حقیقت اور اس کی اوقات سے واقف کیا گیا کہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت سمجھنے سے پہلے انسان اپنی اوقات سمجھ لے، انسان اپنی حیثیت سمجھ لے کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد پھر عظمت آل محمد سمجھائی جائے. چنانچہ اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پہلے اپنی حیثیت سمجھے کہ یہ خلاؤں میں اڑنے والا انسان، یہ فضاؤں میں تیرنے والا انسان، یہ سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے والا انسان، یہ ذرا سا پڑھ کے آل محمد کے خلاف بولنے والا انسان. اس انسان کی حیثیت کیا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر. یہ انسان وہ ہے کہ ایک دور ایسا گزرا کہ یہ قابل ذکر ہی نہ تھا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہ تھا، یہ کسی قابل ہی نہ تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا. یعنی انسان کو اس کی حیثیت سمجھائی جا رہی ہے کہ سمجھو تم کیا ہو، تم پر ایک ایسا دور گزرا کہ تم قابل ذکر ہی نہ تھے. اب تم جب یہ سمجھ لو کہ تم قابل ذکر ہی نہ تھے تو سمجھو کہ آل محمد کیا ہے. جو قابل ذکر ہی نہ ہو اسے انسان کہتے ہیں، اور جو اہل ذکر ہوں انہیں آل محمد کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو ناقابل ذکر ہو وہ انسان ہے، اور جو اہل ذکر ہے بھائی وہی قرآن ہے. اسی قرآن نے انسان کو ناقابل ذکر قرار دیا، اور اسی قرآن نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. کسی ایک عنوان کو، کسی ایک موضوع کو بنیاد بنا کے حکم نہیں دیا گیا کہ اگر تم تاریخ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور فلسفہ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور منطق نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور نحو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور صرف نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور آیت نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، جو نہ جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ سوال کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، مجھے کہیں اور تک لے جانا ہے، صرف ایک اشارہ کرنا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ آیت بتا رہی ہے کہ پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے پوچھنے والے تم کی فہرست میں آتے ہیں، اور بتانے والے اہل ذکر کہلاتے ہیں، کہ اہل ذکر پوچھنے والوں میں نہیں ہے، اہل ذکر بتانے والوں میں ہے۔ تو اب جو ممبر کے نیچے بیٹھ کے سوال پوچھیں وہ انسان ہیں، جو ممبر سے کہے سلونی سلونی،
भेजे मोहम्मद वाले। मस्तूरा कि ये इंसान एक ऐसा ज़माना गुजरा जब काबिल ज़िक्र ही न था। तो जो नाकाबिल ज़िक्र हैं वो और हैं, और जो अहले ज़िक्र हैं वो और हैं। फिर ये ज़िक्र के इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन, कि हमने इस इंसान को नुतफ़े से बनाया। अब देखें, फिर उस इंसान को उसकी हैसियत समझाई गई कि तुम नाकाबिल ज़िक्र थे, तुम्हारा वजूद ही न था, तुम्हारा कोई ज़िक्र ही न था, तुम बयान के काबिल ही न थे, हमने तुम्हें नुतफ़े से बनाया। यानी इंसान की औकात यह है कि उसका वजूद नुतफ़े की वजह से है। भाई फर्क समझिए, जिसका वजूद नुतफ़े से हो उसे इंसान कहते हैं, और जो अल्लाह के नूर से हो सलावत भेजे मोहम्मद वाले। पहले इंसान अपने को समझे। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन, हमने तुम्हें नुतफ़े से बनाया। इंसान वो है जो नुतफ़े के बाद वजूद में आया। तो जो नुतफ़े के बाद वजूद में आए वो इंसान है, और जिनके नूर की वजह से कायनात वजूद में आए वो अहले बैत अज़ान गिरामी। पहले इंसान को उसकी औकात समझाई जा रही है कि ज़रा काबू में रहो, अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो, फिर आले मोहम्मद को समझो। अब आओ, अब समझो। पहले तुम समझ चुके कि तुम क्या हो, तुम नाकाबिल ज़िक्र थे, तुम नुतफ़े की पैदावार हो। फजअल्नाहु समीअन बसीरा, हमने तुम्हें समी बनाया, हमने तुम्हें बसीर बनाया। अब हमने तुम्हें समाअत और बसारत दी है। अब सुनो आले मोहम्मद क्या है, और मकसद समाअत भी समझो, मकसद बसारत भी समझो कि हमने इनके फ़ज़ाइल सुनने के लिए समाअत दी है और इनकी अज़मत को देखने के लिए बसारत दी है। अब इस सूरह दहर को देखो, ये सूरह दहर जो नाजिल हुआ है आले मोहम्मद के लिए, और 15 रोटियों के बदले में सूरा नाजिल हुआ, और उन 15 रोटियों में 3 रोटियां फिज़्ज़ा की भी हैं। उन 15 रोटियों में जो साइल को दी गई, जो यतीम को दी गई, जो मिस्कीन को दी गई, उनमें 3 रोटियां बीबी फिज़्ज़ा की भी हैं। अब इसीलिए सूरह दहर में 3 मरतबा लफ्ज़ फिज़्ज़ा आया। अब देखिए, मैं शहर लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, आप तो समझेंगे तो कौन समझेगा। भाई आयत में 3 मरतबा लफ्ज़ फिज़्ज़ा आया। इधर से 3 रोटियां गई, उधर से सूरह दहर में 3 बार लफ्ज़ फिज़्ज़ा आया। भाई अरबी ज़बान में चांदी को फिज़्ज़ा कहते हैं, तो जो हमारे यहाँ जिसे हम अपनी ज़बान में चांदी कहते हैं, उसी को अरबी ज़बान में फिज़्ज़ा कहते हैं। भाई अरबी ज़बान में फिज़्ज़ा कहते हैं चांदी को। कुरान में 3 मरतबा ये लफ्ज़ फिज़्ज़ा आया, और फिज़्ज़ा चांदी के माना में आया। इसलिए आया कि सूरह दहर में जन्नत के बर्तनों का जिक्र हुआ, जन्नत के कंगनों का जिक्र हुआ, जन्नत के जाम का जिक्र हुआ, मगर इस अंदाज से हुआ कि कुरान में सूरह दहर ने बताया कि जन्नत के बर्तन चांदी के होंगे, जन्नत के कंगन चांदी के होंगे, जन्नत के जाम चांदी के होंगे। भाई सूरह दहर ने बताया जो जन्नत में बर्तन होंगे वो भी चांदी के, जो जन्नत में कंगन होंगे वो भी चांदी के, जो जन्नत में जाम होंगे वो भी चांदी के। अब जरा अरबी में सुनिए, सूरह दहर कह रहा है कि जन्नत के बर्तन फिज़्ज़ा के होंगे, जन्नत के कंगन फिज़्ज़ा के होंगे, जन्नत के जाम फिज़्ज़ा के होंगे। इसका मतलब सिर्फ जन्नत में इनका खाना नहीं होगा, बावर्ची खाना भी होगा। आवाज है ले हम एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले।
वाह फिजा माशाअल्लाह। की जूतियों भाई जन्नत के बर्तन फिजा के होंगे, जन्नत में जो कंगन होंगे वो फिजा के होंगे, जन्नत में जो जाम होंगे वो फिजा के होंगे। अज़ान गिरामी ये है सूरह दहर। और फिर इसी सूरह दहर में जिस आयत को मैंने तिलावत किया, आले मोहम्मद का मिजाज समझाया गया कि समझो अजमत आले मोहम्मद कि ये कुछ चाहते ही नहीं सिवाय उसके जो हम चाहते हैं। यानी अहले बैत नहीं है, मशीयत इलाही के ज़र्फ हैं। ये जुमला आपके हवाले कर दिया मैंने, मशीयत इलाही के ज़र्फ हैं। जो अल्लाह चाहता है वो ये चाहते हैं, जो उसकी पसंद वो इनकी पसंद, जो उसकी रिजा वो इनकी रिजा, जो उसका गजब वो इनका गजब। यानी अल्लाह ने इन्हें अपनी मर्जी का आईना बनाया। भाई बड़ी आसान बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, इन्हें अपनी मर्जी का आईना बनाया। देखिए आईने की जरूरत क्यों पड़ती है? चेहरे पर हमारी आंखें हैं, आंखों के होते हुए, भाई जमाल मियाँ इधर जलाल काज़िम साहब तशरीफ लाए, माफ़ कीजिए मैं देख नहीं पाया। आओ बेटा आओ, सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान ही ने रिश्तेदारों को कराबतदार कहा गया, वो करीब ना होंगे तो कौन होगा। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आईना, अहले बैत को अल्लाह ने अपनी मशीयत का आईना बनाया है। ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, ये आईने की जरूरत क्यों पड़ती है? आईना क्यों होता है? हमारे चेहरे पर आंखें मौजूद हैं, तो आंखों के होते हुए आईने की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई चेहरे से हम जो आंखें हैं उससे सब देखते हैं, ये आईने की क्या जरूरत है? तो कहा आईने की जरूरत यह है कि हम आंखों से सबको देख सकते हैं, मगर अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। भाई मैं बड़ी सामने की बात अर्ज कर रहा हूं, हम अपनी आंखों से सबको देख सकते हैं, मगर अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। अपनी आंखों से अपनी जबीन नहीं देख सकते, अपनी आंखों से अपनी भवों को नहीं देख सकते, अपनी आंखों से अपने लबों को नहीं देख सकते। तर्जुमा करके देख लीजिए, मैं अपनी आंखों से दूर तक देख लूंगा, लेकिन अपनी आंखों से अपना माथा नहीं देख सकता, अपनी भवें नहीं देख सकता, अपने लब नहीं देख सकता, अपने रुखसार नहीं देख सकता। क्यों? कहा भाई आंखों के करीब हैं, इसका मतलब कभी कभी गैबत कुर्बत की वजह से होती है। भाई मैंने बड़ा बलीग जुमला अर्ज किया, कभी कभी गैबत बसबब कुर्बत होती है कि चूंकि जबीन आंखों के करीब है, भवें आंखों के करीब हैं, रुखसार आंखों के करीब हैं, होंठ आंखों के करीब हैं, तो जो इतना करीब हो उसके लिए आंखों की जरूरत नहीं है, आईने की जरूरत है। तो जो फरमाइएगा, जो सबसे ज्यादा करीब हो वो आंखों से नजर नहीं आएगा, वो काहे से नजर आएगा? आईने से। मुझे अपनी आंखें अपनी आंखों से नजर नहीं आएंगी, आईने में नजर आएंगी। अपनी जबीन अपनी आंखों से नजर नहीं आएगी, आईने में नजर आएगी। अपना चेहरा आईने में नजर आएगा। मालूम है जो करीब होता है वो आंखों से नजर नहीं आता, आईने में नजर आता है। हमने पूछा पालने वाले तू कहाँ है? आवाज आई मैं तुम्हारी रगे गर्दन से ज्यादा करीब हूं। क्या सुनाया? भाई अल्लाह रगे गर्दन से करीब है, तो जो इतना करीब है वो आंखों से नजर नहीं आएगा, किसी आईने में नजर आएगा। सलाम भेजे हम
تو دور نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا ہے، قریب ہونے کی وجہ سے بھائی وہ کہہ چکا میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں، تو اب جو اتنا قریب ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے، کہ اسی لیے تو اہل بیت کو آئینہ بنایا کہ دیکھنا ان کو، پہچاننا مجھ کو۔ میں کیا چاہتا ہوں، اہل بیت بتائیں گے مجھے کیا پسند ہے، اہل بیت بتائیں گے مجھے کیا ناپسند ہے، اہل بیت بتائیں گے میں کس سے راضی ہوں، اہل بیت بتائیں گے میں کس سے ناراض ہوں، اہل بیت بتائیں گے۔ اب اہل بیت کی مرضی، مولا علی کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے۔ سورہ دہر مہر لگا چکا کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب آج کی مناسبت بتاتا ہوں، مولا علی وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ان کی چاہت ان کی نہیں ہے، اس کی ہے۔ تو اب اگر علی حسنین کے ہوتے ہوئے ایک بیٹا چاہیں، اب اگر مولا علی مولا حسن و مولا حسین کے ہوتے ہوئے جناب عباس کی تمنا کرے، تو عباس خواہش علی کا نام نہیں ہے، مرضی خدا کا نام ہے۔ ارے میں جملہ بدلوں، علی عباس خواہش ولی اللہ کا نام نہیں ہے، انشاءاللہ کا نام ہے۔ دے دے ہم انشاءاللہ کا نام۔ انہوں نے چاہا تو یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک وہ نہ چاہے، تو اس کا مطلب اس نے چاہا کہ مولا علی کے پاس عباس جیسا بیٹا ہو۔ مولا علی نے تمنا کی۔ اچھا آپ دیکھیں تمنا، اگر آپ قرآن کی نظروں میں سے دیکھیں تو تمنا کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ جمعہ میں یہودیوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودی جو اپنے کو مومن کہتے ہیں، ان سے کہو کہ اگر یہ سچے ہیں تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ بس اب جو قیمتی تحفہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تمنا کی بڑی اہمیت ہے۔ مومنوں کی تمنا، مومنوں کی تمنا، مومنوں کی تمنا تو مومنوں کی تمنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ایک قیمتی چیز عرض کرنا کہ اگر آپ تاریخ و تفسیر قرآن پڑھیے تو تمنا کی بڑی اہمیت ہے۔ تمنا کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے جید عالم شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے علل الشرائع، جس میں ہر چیز کی وجہ بیان کی ہے، ناموں کی وجہ بیان کی ہے کہ جناب آدم کا نام آدم کیوں ہے، جناب نوح کا نام نوح کیوں ہے، ابراہیم کا نام ابراہیم کیوں ہے، موسیٰ کا نام موسیٰ کیوں ہے، عیسیٰ کا نام عیسیٰ کیوں ہے۔ اسی کتاب میں مقامات کے ناموں کی وجہ ہے، کعبے کا نام کعبہ کیوں ہے، صفا کا نام صفا کیوں ہے، مروہ کا نام مروہ کیوں ہے۔ اسی میں ہے کہ میدان مینا کا نام مینا کیوں ہے۔ ایک توبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ مینا کا نام مینا کیوں ہے۔ بھائی میدان مینا جہاں قربانی کی جاتی ہے حج کے موقع پر، اس میدان کو کہتے ہیں میدان مینا۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ اس مینا کا نام مینا کیوں رکھا گیا؟ کہ بھئی جب جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے اس جگہ پہنچے تو اسی جگہ پر ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی۔ بھئی وہ لکھتے ہیں یہ مینا تمنا سے بنا ہے، کہ اسی جگہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش بیٹے کی جگہ دمبا آ جائے۔ تو چونکہ یہاں پر تمنا کی، لہذا شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جہاں تمنا کی
اس جگہ کا نام مینا رکھ دیا۔ کس نے تمنا کی؟ معمار کعبہ نے۔ یہیں سے ہم نے سمجھا کہ معمار کعبہ جہاں تمنا کرے، جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو مولود کعبہ جس کی تمنا کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور بنائے مینا کا نام مینا اس لیے بھائی، مینا کا نام ہی مینا جناب ابراہیم کی تمنا کی وجہ سے میدان کا نام مینا پڑ گیا، چونکہ یہاں تمنا کی تھی تاکہ مینا میں آنا تو ابراہیم کی تمنا بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر! اللہ کو کتنا خیال ہے معصوموں کی تمنا کا۔ اللہ اکبر! کہ معصوم جہاں تمنا کریں اس کا نام ہی رکھ دیا گیا مینا۔ اچھا آپ دیکھیں، تمنا معصوم تو معصوم ہے، ہمارے آپ کے آخری امام حضرت حجت علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات کے جوابات کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت نے توقیع کے ذریعے ان کے جوابات دیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضرت اگر نماز پڑھ رہا ہو کوئی شخص، اس کے سامنے آگ جل رہی ہو یا کوئی تصویر لگی ہو تو نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ کہ اگر سامنے آگ جل رہی ہے یا کوئی تصویر ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو امام نے فرمایا یہ نماز پڑھنے والے پر منحصر ہے۔ یہ دیکھو وہ آبائی مومن ہے یا نیا نیا مومن ہے۔ اگر ہمیشہ سے مومن ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر پہلے کافر تھا اب آیا ہے تو وہ بہک سکتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ پرانے مذہب کی طرف جا سکتا ہے، لہذا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اب جس کے لیے زحمت دیا، کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا جنت میں سلسلہ نسل جاری و ساری رہے گا؟ جیسے دنیا میں ولادتیں ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، تو کیا جنت میں بھی یہ سلسلہ ولدیت جاری و ساری رہے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، جنت میں کوئی ولادت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ولادت میں نجاست ہوتی ہے اور جنت سے نجاست کا گزر نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ جنت میں، توجہ سنیے گا، کہ جنت میں کوئی ولادت نہیں ہوگی، لیکن پھر امام نے کہا مگر اگر کوئی مومن تمنا کرے گا کہ کاش بیٹا مل جائے، میں آپ کو بھی کوئی نئے رخ سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی مومن تمنا کرے گا کہ اس کے بیٹا ہو جائے، تو امام نے فرمایا اللہ مومن کی تمنا کو رد نہیں کرے گا، اسے جنت میں بھی بیٹا دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ولادت کے بغیر کیسے بیٹا ہوگا؟ کہ جیسے آدم کو خلق کیا تھا، جیسے آدم کو خلق کیا تھا وہی مومنین کی تمنا پر بیٹا دیا جائے گا۔ بھائی یہاں بیٹھ کے فیصلہ کیجئے کہ جب مومنین کی تمنا پر ایسا بیٹا تو امیر المومنین صلوات بھیجے محمد صلوات اور پڑھے محمد اور فرمائے۔ بھائی مومنین کی تمنا پر اللہ ایسا انتظام کر کے بیٹا، تو بھی امیر المومنین کی تمنا پر کیسا بیٹا ملے گا؟ عزیزو، معصوم کی تمنا، معصوم کی خواہش کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں نبی کی گواہی دیتے ہیں تو کن لفظوں میں گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے لفظ عبد آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے لفظ عبد آتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ جب نبی معراج میں گئے تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی کوئی تمنا ہے آپ کی، کوئی خواہش ہے آپ کی؟
کچھ مانگیں گے آپ، کوئی تمنا بیان کریں؟ تو نبی نے فرمایا ہاں پالنے والے ایک تمنا ہے۔ کہ کیا تمنا ہے؟ کہ وہ تمنا یہ ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ بھائی اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ نبی نے کہا ایک تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ تو جو یہ نبی کے لیے لفظ عبد آتا ہے، تو یہ لفظ عبد نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے، نبی کی پسند ہے۔ نہیں پہنچا یہ جملہ؟ عبد ہونا ان کی فضیلت کی حد نہیں ہے، ان کی پسند ہے۔ ان کو پسند ہے کہ عبد کہا جائے، یہ ان کو پسند ہے کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے، یہ ان کی فضیلت کی حد نہیں ہے۔ اللہ انہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، مگر نبی کی تمنا ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ اب پڑھنا ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بھائی جیسے اللہ نبی کو طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مگر نبی چاہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے، ویسا ہی مدینے میں مولا حسین جناب عباس کو بھائی کہہ رہے ہیں، مگر عباس چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ مجھے اپنا عبد کہیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی عبد کا مطلب بھی غلام کا ہے، اس کا مطلب جو معراج میں نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں عباس کی پسند ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ ابھی منزل نہیں آئی؟ جو معراج میں نبی کی پسند ہے کہ نہیں مجھے پسند ہے تو مجھے اپنا عبد کہے۔ غلام کا مطلب بھی عبد ہوتا ہے، عربی زبان میں عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے۔ جناب عباس بھی چاہ رہے ہیں کہ مولا عباس سے کہہ رہے ہیں، مولا حسین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنا غلام کہیے، اپنا عبد کہیے۔ تو جو معراج میں نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں مولا عباس کی پسند ہے۔ نبی کی اور مولا عباس کی پسند ایک ہے، دونوں کی تمنا ایک ہے۔ ابھی منزل نہیں آئی۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ شمر ملون کربلا میں جناب عباس کے پاس آیا اور امان نامہ لے کے کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ تو ادھر شمر نے امان نامہ پیش کیا، ادھر جناب عباس کی متبرک زبان پر ایک فقرہ آیا، اور فقرہ یہ تھا کہ تبت یدا کا ولعن اللہ امانوں کا۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری امان پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا کہا جناب عباس نے؟ تبت یدا کا، تبت یدا کا، تبت یدا کا۔ نہ جانے آپ کو کوئی اور سورہ یاد آیا کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ بھائی ابو لہب ہے نبی کا دشمن، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ شمر ہے مولا حسین کا دشمن، جناب عباس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ارے جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا اسی لہجے میں عباس نے نوازے۔ جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا اسی لہجے میں مولا عباس نے نواسے کے دشمن کو رسوا کیا۔ بھئی اب ہمارے نوجوان بیٹھے، ہم ان کو یہ تبرکن یہ تحفہ ضرور دیں گے۔ جب کوئی پوچھے کہ مولا عباس کسے کہتے ہیں تو سیدھے سیدھے کہنا عباس اسے کہتے ہیں جس کی پسند نبی کی جیسی ہے، جس کا لہجہ خدا کا جیسا ہے۔ صلوات ہے جے ہم اس سے مختصر تعارف اور کیا ہے؟ پسند نبی کی جیسی ہے۔
لہجہ خدا کے گھر سے۔ یہ ہے علی کی تمنا، یہ ہے اللہ کی مشیت۔ مولا علی اللہ کی مشیت کا ظرف ہے۔ اللہ نے چاہا، اس کی چاہت کا اظہار یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا چاہا یہ بتائیں گے، اللہ کو کیا پسند ہے یہ بتائیں گے، اللہ کس سے راضی ہے یہ بتائیں گے، کون رضی اللہ ہے یہ بتائیں گے، کون رضی اللہ نہیں ہے یہ بتائیں گے۔ یہ مشیت الہی کا ظرف ہے، یہ مرضی معبود کا آئینہ ہے۔ اب یہ جو چاہیں، یہ جو پسند کریں، یہ جو پسند کریں۔ انہوں نے چاہا کہ ایک بیٹا ہو، ایک بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ یہی تو تمنا تھی، کیا تمنا تھی کہ ایک بیٹا ہو، وہ کیا کرے، کیا کرے بھائی؟ ماشاءاللہ مولانا محسن جعفری صاحب، عارف آغا بھائی، مولانا دانش میاں، سمر میاں، ایک سے خطبہ بیٹھے ہوئے، کتابوں میں کیا لکھا ہے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ مولا علی نے کیا تمنا کی تھی؟ ایک بیٹا ہو جو امام حسین کی نصرت کرے۔ جناب عباس کو مانگا ہے نصرت کے لیے کہ بیٹا ہو جو نصرت کرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے مقصد ہونا چاہیے عبادت۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ عباس کے آنے کا مقصد ہونا چاہیے امام حسین کی نصرت۔ بھائی خاموش قرآن کہہ رہا ہے، خاموش قرآن کہہ رہا ہے کہ مقصد خلقت انسانی ہے عبادت، اور بولتا ہوا قرآن کہہ رہا ہے مقصد آمد عباس ہو امام حسین کی نصرت۔ تو کیا قرآن صامت و قرآن ناطق میں تضاد ہے؟ کیا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، مولا علی کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، مولا علی حقیقت عبادت بیان کر رہے ہیں کہ عبادت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، مولا حسین کی نصرت کا نام ہے۔ ان کی نصرت اسی لیے جناب عباس کا لقب ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ یہ جو مولا عباس کو عبد کہا جاتا ہے تو یہ کون سی عبدیت ہے؟ یہ امام حسین کی نصرت والی عبدیت ہے۔ تو عباس مولا علی کے تمنا کا نام۔ اللہ کی مشیت کا اظہار ہوتا ہے مولا علی کے ذریعے، اور مولا علی کی تمنا کی تکمیل ہوتی ہے ام البنین کے ذریعے۔ گفتگو مکمل ہو گئی میری۔ اللہ کی مشیت ظاہر ہوگی مولا علی کے ذریعے، مولا علی کی تمنا کی تکمیل ہوگی بی بی ام البنین کے ذریعے۔ کہ عقیل ایک گھر تلاش کرو، ایک گھرانہ تلاش کرو، ایک بی بی کا نام بتاؤ، ایک خاتون کا خاندان بتاؤ جس سے میں عقد کروں اور عباس پیدا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسی بی بی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ وہاں ایک مانگا تھا، ام البنین نے آسمان بنی ہاشم پر 4 چاند لگا دے۔ ایسی ماں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ ارے کیسی کیسی مائیں دیکھی ہیں آسمان میں، بن بچوں کی مائیں دیکھی ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی ماں دیکھی جناب حوا جیسی، جناب حوا جیسی ماں، جن کے 2 بیٹے ہوئے حابیل و قابیل، مگر دونوں ایک سے نہیں، ایک مظلوم ایک ظالم، ایک مقتول ایک قاتل۔ تو وہ حوا ہیں جن کے 2 بیٹے ہوئے مگر ایک سے نہیں، مگر یہ ام البنین ہے جن کے 4 ہیں، اور چاروں ناصر امام، چاروں علیہ السلام۔ یہ الگ بات کہ مولا عباس کے دوسرے بھائیوں نے احترام عظمت عباس کی وجہ سے اپنے فضائل کے سورج کو طلوع ہی نہیں ہونے دیا۔ بہت سے جملوں کی تو وضاحت
کرنا مناسب نہ ہوگا، خطبہ اس جملے کی قدر کریں، احترام عظمت جناب عباس باقی تین بھائیوں نے اپنی فضیلت کے سورج کو آسمان تاریخ پر طلوع ہی نہ ہونے دیا۔ ایسی ماں اس کے چاروں بیٹے علیہ السلام، بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، اسی ماں کا ماتم کرنے کے لیے آج بیٹے کے حرم میں آئے۔ ابھی ہمارے دانش میاں نوحہ خوانی کریں گے اور مجلس کے فوراً بعد ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جناب ام البنین کی کے تابوت کی شبی خواتین والے حصے میں شبی برآمد کی جائے۔ خالی آپ شبی کا تصور کیجئے تو رونا آئے گا۔ خواتین شبی اٹھائیں گی، تابوت جناب ام البنین کی شبی خواتین اٹھائیں گی، اس بی بی کے تابوت کی شبی جس کے چار بیٹے تھے، اور جس کے 4 بیٹے ہوں اسے ایک اطمینان یہ رہتا ہے کہ میں مروں گی تو کسی اور کے کاندھے کی محتاج نہیں رہوں گی۔ مگر ایسی ماں کا جنازہ جب مدینے میں اٹھا تو چاروں میں ایک بیٹا بھی موجود نہیں۔ اللہ ہمارے سیمو میاں کو، وہ تمام افراد جو اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، ان کو جناب عباس کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کے بڑا کام ہے۔ اب چونکہ پہلے ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے، معلومات اتنی نہیں تھی، تو بہت سے شہادتوں کے دن اور بہت سے معاملات ہم تک نہیں پہنچے تھے، لیکن اب چونکہ واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور ماشاءاللہ اب بڑی کثرت سے لوگ زیارتوں کو جانے لگے ہیں، تو عراق میں یہ شہادت یعنی آج 13 جمادی الثانی میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی کہ آج کے دن پورا کربلا معلیٰ سیاہ پوش ہو جاتا ہے، ہر طرف سے آواز آتی ہائے ام البنین۔ جناب عباس کے حرم میں وہ ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے کہ یہ 13 جمادی الثانی کو ہم لوگ کبھی کربلا معلیٰ میں ہوں۔ وہ ماتم ہوتا ہے ایران و عراق اور ہندوستان کے بھی جو زائرین ہوتے ہیں کہ اس ماتم کی مثال ہی نہیں ہوتی۔ جناب عباس کے حرم میں مولا عباس کی ماں کا ماتم ہوتا ہے، آج بھی ماتم ہوگا۔ آج جناب ام البنین کے ماتم میں سیدہ کے سارے بیٹے آئیں گے، وہ سارے بیٹے آئیں گے جو ہاتھوں سے ماتم کریں گے۔ ام البنین کا وہ بیٹا بھی آئے گا، درگاہی اس کی ہے، جو بغیر ہاتھوں کے اپنی ماں کا ماتم کرے گا۔ طالبان دعا بھی آئے ہیں، جو بیمار ہیں بی بی ام البنین کے صدقے میں جناب عباس ان کو شفا عطا فرمائے۔ خاص کر کے بہت ہی غریب پرور انسان ڈاکٹر کلم صاحب، ڈاکٹر حسن رضا واصف صاحب کے لیے آپ خاص دعا کریں کہ وہ PGI میں ایڈمٹ ہیں، نہایت علیل ہیں۔ جناب عباس کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ اور صحت حاضرہ مولا عباس کی والدہ کا ماتم۔ وہ ام البنین کہ جب مولا علی کے در دولت پر تشریف لائیں تو سب سے پہلے دہلیز پہ سر جھکایا، بوسہ دیا، گھر کے اندر آئیں، شہزادیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ کبھی کبھی اپنی ماں نہ کہیے گا، آپ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، ماں نہ کہیے گا۔ بیٹوں کو، شہزادوں کو سینے سے لگایا، آواز دی مجھے اپنی کنیز سمجھیے، وہ ام البنین۔ اب یہ واقعہ میں نے کتاب میں اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھا، مگر ایک بہت مشہور خطیب نے یہ واقعہ پڑھا تھا جو میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو جناب ام البنین آگے بڑھیں اور آواز دی، شہزادے مولا حسین سے مخاطب ہوئی، کیا اجازت ہے کہ میں عباس سے تنہائی میں کچھ باتیں کر لوں؟ مولا حسین نے فرمایا بی بی بسم اللہ۔ جناب ام البنین نے جناب عباس کی کلائی پر ہاتھ رکھا، کہا عباس ذرا میرے ساتھ چلو۔ عباس سر جھکائے، ماں کے ساتھ ساتھ چلے۔ نبی کا روزہ آ گیا، جناب ام البنین نے کہا عباس سارے دروازے بند کر لو۔ جناب عباس نے سارے دروازے بند کیے۔ ام البنین نے اپنی سر کی چادر اتاری اور نبی کی قبر پر ڈال دی۔ آواز دی عباس یہ کیا ہے؟ کہا یہ اماں آپ کے سر کی چادر ہے۔ کہا عباس ذرا اپنا داہنا ہاتھ دینا۔ جناب عباس نے داہنا ہاتھ بڑھایا، وہ قبر کے اوپر چادر کے اوپر رکھا
कहा अब्बास जरा बायां हाथ देना। मौला अब्बास ने बायां हाथ दिया। अब्बास का हाथ उम्मुल बनीन ने अपने सर पर रखा। कहा अब्बास तेरा दाहिना हाथ कहाँ है? कहा अम्मा कब्र पर, आपकी चादर पर। कहा तेरा बायां हाथ कहाँ है? कहा अम्मा आपके सर पर। कहा यहाँ कसम खा के जाओ कि जब तक तेरे हाथ सलामत रहेंगे कोई ज़ैनब की चादर की तरह सर उठा के ना, कोई ज़ैनब की चादर की तरह नजरें उठा के ना देंगे। आवाज दी अम्मा आप मुतमईन रहे। अल्लाह, जब तक अब्बास रहेंगे किसकी मजाल कि कोई बीवियों की चादर की तरफ से। हाँ जी, अब 4 या 5 मिनट में लिस्ट बीवियों के चादर का रखवाला वो अब्बास कि मैंने जो हुसैनी अकाडमी की जानिब से हमारे ज़ीशान मियाँ वो तभी मुंतज़िम हैं, खमसा होता है, उसमें वाक़या पढ़ा था कि वो जनाब अब्बास कि जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर मौला हुसैन के बचपन के दोस्त थे, वैसे ही जनाब मालिक अश्तर के बेटे जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर वो मौला अब्बास के बचपन के दोस्त थे। मुख्तार नामे में आपने कैरेक्टर बाकायदा मुलाहिजा किया होगा। जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर मौला अली के सहाबी मालिक अश्तर के बेटे इब्राहीम मौला अब्बास के बचपन के दोस्त थे। जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर और मौला हुसैन, वैसे ही इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर और मौला अब्बास। जब जनाब मुख्तार इंतकाम ले चुके तो जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ज़मीन करबला पर पहुँचे और दूर से नज़र पड़ी वो ज़हरा का लाश गुजरी हुई कब्र पर नजर पड़ी। और सबसे पहला रोज़ा मौला हुसैन की कब्र पर जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ने बनाया। 4 बांस लिए और वो 4 बांस मौला हुसैन की कब्र के चारों तरफ आवेजा किए और खजूर के पत्ते तोड़े और उसका साइबान बनाया। ये पहला साया था जो कब्र हुसैन पर किया गया। और उसके बाद बेपनाह रोते रहे मौला हुसैन की कब्र पर। जब दिल खोल के रो चुके तो अब नहर फुरात के किनारे नजर पड़ी कि वो बचपन का दोस्त सो रहा है। तो अब जनाब अब्बास की कब्र की तरफ जो चले हैं तो रोते हुए नहीं चले, चेहरा सुर्ख था, मुट्ठियां बंद थी, दौड़ते हुए कब्र अब्बास पर आए। कहा अब्बास तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम पर रोने नहीं आया हूं, मैं तुमसे पूछने आया हूं, इतना बता दो तुम्हारे होते ज़हरा का घर उजड़ गया। अल्लाह अकबर, अब्बास तुम्हारे होते। अब्बास मैं रोने नहीं आया हूं, सुनिए रोते हुए, मैं रोने नहीं आया हूं, तुम मेरे बचपन के दोस्त, मैं तुमसे पूछने आया हूं कि कासिम का लाशा पामाल हुआ, बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद करते रहे, अब्बास आखिर तुमने तलवार क्यों नहीं निकाली? इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ने मौला अब्बास से पूछा अब्बास तुमने तलवार क्यों ना निकाली? जैसे ही इब्राहीम ने पूछा कब्र अब्बास हिलने लगी, आवाज है इब्राहीम अरे अब आए हो, अरे काश 10 मुहर्रम को आ जाते, मुझे मेरे मौला से इजाजत दिलवा देते। वो भरोसा कि आज भी वो भरोसा कायम है। ये दरगाह नहीं है, ये हमारा आपका आसरा है कि इधर कोई मुसीबत आई है जानो दिले हैदर कर्रार अलमदार ऐ क़ुव्वत दस्ते शाह अबरार, ऐसा आसरा। बस अजीज़ों 2 मिनट मजलिस तमाम। ऐसा आसरा कि चलते थे 4 समत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरकर कभी उठे कभी रखा ज़मीं पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, हसरत से की ख़याम की जानिब कभी नज़र, गिरकर उठे तो जख्मों से बर्छी के फल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जब मुँह के भल गिरे, जन्नत से आई
فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، پھر آواز دی اماں اماں، قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، ارے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو۔ عزیزوں میں نے مجلس ختم کر دی، کسی نے تیر مارے کسی نے تلواریں ماری، شمر ملون آگے بڑھا، حضرت کے گلے پر خنجر چلایا، لکھا ہے 12 مرتبہ خنجر چلایا، جب پہلی مرتبہ خنجر چلا 3 دن کے پیاسے نے اپنی اماں کو پکارا، دوسری مرتبہ خنجر چلا اپنے نانا کو پکارا، تیسری مرتبہ خنجر چلا اپنے بابا کو پکارا، لیکن اس کے بعد خنجر چلتا رہا، حسین کہتے رہے واہ عباسا، ارے میرے عباس عباس